بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریمہ سعدی کی تیسری نظم شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور دعائی اشعار ذکر کیے۔ دوسری نظم میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی۔ اب یہاں سے نصیحتوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلا عنوان ہے، اس کے بعد خطاب بنفس۔ خطاب یہ عربی زبان کا مصدر ہے۔ خاطب یخاطب مخاطبۃ و خطابا، یعنی کسی کو مخاطب بنا کر بات کرنا، ڈائریکٹلی کسی سے بات کی جائے اس کو مخاطب کہتے ہیں، اور بات کرنے والے کو مخاطب کہتے ہیں۔ تو مصنف اپنے آپ سے خطاب کر رہے ہیں، اپنی ذات کو سب سے پہلے مخاطب بنا رہے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں۔ خطاب بنفس یعنی نفس سے خطاب، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر، اپنے نفس کو مخاطب بنا کر نصیحت کر رہے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ عموماً آدمی معاشرے کی اصلاح کی فکر کرتا ہے اور دوسروں کو تو نصیحت کرتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر انسان کہتا ہے معاشرہ صحیح نہیں ہے، معاشرہ صحیح نہیں ہے، اور خود کی ذات کو صحیح کرتا نہیں اور دوسروں پر نظر رکھتا ہے۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے، معاشرہ کب صحیح ہوگا؟ ہر انسان اگر اپنے آپ کو صحیح کر لے تو پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ کہ آدمی اپنے آپ کو تو صحیح کر سکتا ہے، دوسروں کو کیسے کرے گا؟ تو ہر انسان اپنے آپ کو صحیح کر لے تو سب صحیح ہو جائیں گے، پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ تو مصنف نے یہ انوکھا انداز اختیار کیا نصیحت کا کہ اپنی ذات کو مخاطب بنایا۔ دیکھیے کیا نصیحت کی پیاری پیاری۔ چہل سال عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت، ہما با ہوا او ہوس ساختی، دم با مصالح نہ پرداختی، مکن تکی ابر عمر ناپائیدار، مباشے من از بازی روزگار۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھیں۔ خطاب بنفس یعنی نفس سے خطاب، اپنے آپ کو مخاطب بنانا، اپنی ذات سے خطاب کرنا، بات کرنا۔ چہل سال یعنی 40 سال، عمر عزیز عمر زندگی، عمر عزیز پیاری زندگی۔ چہل سال مضاف ہے اور عمر عزیز میں عمر موصوف، عزیز صفت، موصوف صفت مل کر مضاف الیہ۔ پھر عمر عزیز مضاف ہے اور تے مضاف الیہ ہے۔ چہل سال مضاف، عمر عزیز مضاف الیہ، پھر عمر عزیز مضاف اور تے مضاف الیہ۔ ترجمہ کریں گے تو پہلے تے کا کریں گے،
پھر عمر عزیز کا کریں گے، پھر 40 سال کا کریں گے۔ تیری پیاری زندگی کے 40 سال، گزشتن گزرنا سے ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب ہے۔ تیری پیاری زندگی کے 40 سال گزر گئے۔ مزاج تو مضاف مضاف الیہ ہے، تیرا مزاج، تیری کیفیت، تیری حالت۔ از حال طفلی، طفلی یعنی بچپن، طفلی میں یا جو ہے وہ مصدر کی ہے، طفلی بچپنا۔ از حال طفلی یعنی بچپن کی حالت سے، نہ گشت، گشتن ہونا پھرنا، مصدر سے ماضی مطلق منفی کا صیغہ واحد غائب ہے۔ نون شو کے شروع میں ہے تو نون سے کیا بن گیا؟ منفی بن گیا، وہ نفی بن گیا۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ تیری پیاری زندگی کے 40 سال گزر گئے، تیرا مزاج بچپن کی حالت سے نہیں بدلا۔ مصنف اپنی ذات کو مخاطب بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری عمر، تیری زندگی گزرتی جا رہی ہے، لیکن تجھے اس بات کا خیال نہیں آ رہا ہے کہ تجھے زندگی اللہ نے کیوں دی ہے۔ اور جس طرح بچپن میں بے فکری ہوتی ہے، کوئی مقصد سامنے نہیں ہوتا اور ایسے ہی وقت گزرتا ہے، اب تک بھی تیری زندگی بے فکری کے ساتھ گزر رہی ہے اور تجھے یہ خیال نہیں ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا۔ آگے مصنف اس غفلت کو بیان کر رہے ہیں کہ تیری زندگی کس بات میں گزر رہی ہے۔ ہما با ہوا او ہوس ساختی، ہما یعنی تمام، سب۔ ہما کے بعد عمر مضاف الیہ محذوف ہے، یعنی محذوف کا مطلب یہ ہے کہ عبارت میں یہ لفظ نہیں آیا، ورنہ اس کا ترجمہ یہاں ہو رہا ہے۔ اوپر جو عمر عزیز آیا ہے پہلے شعر میں، وہی لفظ عمر یہاں مضاف الیہ محذوف ہے۔ کیا مطلب؟ ہما عمر یعنی زندگی کا سارا حصہ، با ہوا او ہوس، ہوا یہ لفظ پیچھے آ چکا کہ ہستم اسیر کمند ہوا، ہوا یعنی نفسانی خواہشات۔ واو جو ہے حرف عطف ہے، یعنی دو لفظوں کو یا دو جملوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، اور کے معنی میں۔ ہوس یعنی لالچ، دنیا زیادہ کمانے کی دن، مال کے جمع کرنے کی حرص اور دن اور لگن، اس کو کہتے ہیں ہوس، حرص۔ ساختن کے معنی بنانا، موافقت کرنا۔ ساختی ماضی مطلق کا صیغہ واحد حاضر ہے۔ اب کیا معنی ہوا؟ ہما با ہوا او ہوس ساختی، یعنی ساری زندگی تو نے نفسانی خواہشات اور حرص سے موافقت کی، انہیں دنیا کے زیادہ کمانے کی دھن تیرے اندر سوار رہی، اس میں تو نے حلال و حرام کی بھی پرواہ نہیں کی، صرف ایک دھن تیرے ساتھ لگی رہی کہ کس طرح میرا مال زیادہ ہو جائے، اور نفسانی خواہشات کے اوپر تو چلتا رہا۔ دمے یعنی ایک سانس بھی، ایک گھڑی بھی، ایک وقت بھی۔ دمے میں جو یا ہے اس کو یائے وحدت کہتے ہیں، واحد کا اور ایک کا معنی دیتی ہے۔ با مصالح، مصالح یہ مصلحت کی جمع ہے، نیک کام۔ نہ پرداختی، پرداختن مشغول ہونا سے، نہ پرداختی
ماضی مطلق منفی کا صیغہ واحد حاضر ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں ہم، ساری عمر تو نے نفسانی خواہشات اور حرص سے موافقت کی، ایک گھڑی بھی تو نیکیوں میں مشغول نہ ہوا۔ انہیں نیک کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی، اس طرف تو نے توجہ نہیں دی اور سارا وقت بیکار گزار دیا۔ مکن تکیہ بر عمر نا پائیدار، تکیہ مکن بھروسہ مت کر، تکیہ یعنی بھروسہ، مکن کردن کرنا مصدر سے نہیں کا واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ تکیہ مکن بھروسہ مت کر، بر عمر نا پائیدار، پائیدار کے معنی باقی رہنے والا، اور ناپائیدار نہ باقی رہنے والا یعنی فنا فانی ہونے والا، ختم ہونے والا۔ بر عمر ناپائیدار یعنی فانی زندگی پر، فنا ہونے والی زندگی پر، ختم ہونے والی زندگی پر تکیہ مکن، بھروسہ مت کر۔ کہتے ہیں یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اور زندگی نیک کام کے لیے اللہ نے دی ہے، تو بیکار مت گزار، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے اس پر بھروسہ مت کر۔ مباش مینز بازی روزگار، مباش یہ بودن مصدر سے نہیں کا واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ مصدر بودن کے دو مضارع آتے ہیں، ایک بود آتا ہے اور ایک باشد آتا ہے۔ بود پچھلے اشعار میں گزرا، زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل بدیر۔ یہاں مباش اسی مصدر سے ہے، یہ بھی یعنی اس کا مضارع باشد آتا ہے تو باش امر ہوا اور مباش نہیں کا صیغہ ہوا واحد حاضر کا۔ ایمن یہ لفظ خاص توجہ طلب ہے، اس کو خاص طور سے دھیان سے سنیں گے اور یاد رکھیں گے۔ یہ لفظ ایمن ہے، اور ایمن بنا کیسے؟ اصل یہ ایک عربی لفظ امین یامنو سے اس میں فاعل کا صیغہ آمن آتا ہے، آمن۔ اس آمین کے الف میں امالہ کیا، جس طرح قرآن میں آپ نے پڑھا مجریہا، وہ لفظ ہے مجراہا، تو الف کو یا کی طرف مائل کر دیا، زبر کو زیر کی طرف جھکا دیا تو کیا پڑھا مجریہا۔ تو ایسے ہی یہاں بھی آمین ہے الف کے ساتھ، تو الف میں امالہ کر دیا تو بن گیا وہ ایمن، یعنی بے خوف مطمئن۔ ایمن مباش یعنی مطمئن مت ہو، بے خوف مت ہو۔ از بازی روزگار، بازی یعنی کھیل، گردش، بدلنا، ہیر پھیر، روزگار کے معنی زمانہ۔ از بازی روزگار یعنی زمانے کی گردش سے، یعنی زمانہ ایک حال پر نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے، اس لیے زمانے کی گردش سے بے خوف مت ہو۔ کیا مطلب؟ کہ آج تو اگر صحت مند ہے تو اس سے بے فکر مت رہے کہ تو ہمیشہ صحت مند ہی رہے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ آج صحت ہے، کل بیماری بھی آ سکتی ہے۔ آج اگر مالدار ہے، کل غریبی بھی آ سکتی ہے۔ اچھی حالت ہے آج، کل نامناسب حالات بھی آ سکتے ہیں۔ آج زندگی ہے، کل موت آنے والی ہے، تو زمانہ ایک حالت پر نہیں رہتا، یہ بدلتا رہتا ہے۔ تو زمانے کی گردش سے بے خوف مت ہو اور بے فکر مت ہو جا، بلکہ آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگا اور نیک کام میں لگ جا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر جو ہے زندگی گزار،
کیونکہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اس لیے پوری نظم میں خصوصاً مصنف نے بڑے عجیب انداز میں نصیحت کی ہے کہ تیری اتنی زندگی گزر گئی اور تیرا بچپنا نہیں گیا، بے فکری نہیں گئی، اور تو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا رہا اور دنیا کے زیادہ جمع کرنے کی لالچ میں لگا رہا۔ لیکن یاد رکھ کہ زمانہ ایک حالت پر نہیں رہتا، یہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے بے فکر مت ہو، بلکہ اللہ نے جو اس وقت زندگی اور عمر دی ہے اس کو غنیمت جان کر آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگا۔ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔